ایک ایک چیز سے توبہ کرو گے انشاءاللہ. آپ 5-6 دفعہ توبہ کر چکے ہیں, رجوع کر چکے ہیں, اس دفعہ بھی آپ ہی کریں گے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی تو. لگ نہیں رہا. جو بریلوی عوام ہے نا, ان کو ہمارا مقدمہ کلیئر ہو جائے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کون سی بات پبلک کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور ان کے علماء کس طریقے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو بگاڑ کر اپنے بابوں کی تعلیمات قرآن و سنت کے نام کے اوپر بیچ رہے ہیں, چندے کھا رہے ہیں, جائیدادیں بنا رہے ہیں, آوازیں لگا رہے ہیں مکے اور مدینے کی, لیکن سواریاں پھینک رہے ہیں بغداد شریف میں, اجمیر شریف میں, دیوبند شریف میں, بریلی شریف میں. آوازیں لگا رہے ہیں قرآن و سنت کی, لیکن تعلیمات سکھا رہے ہیں صوفیاء کی. آپ بھی آوازیں لگا رہے ہیں قرآن و سنت کی اور تعلیمات سکھا رہے ہیں اپنی. آپ نے اپنی ناقص عقل سے جو سمجھا وہ آپ اس کا تاثر دیتے ہیں یہ قرآن و سنت سے ہے. یعنی وہ ایک خاص سائیڈ جو آپ دکھانا چاہتے ہیں, یا تو دونوں سائیڈوں کی بات کیجئے نا, کہ ایک ایشو کے اوپر جو جتنی بھی گفتگو کی گئی ہے قرآن و سنت میں, آپ اپنے مطلب کی چیزیں اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں جو کہ سچ نہیں ہے, وہ جھوٹ پر مبنی ہے. اور سب سے بڑھ کر انہوں نے غداری اتنی بڑی کی ہے کہ نام لیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور تعلیمات بالکل قرآن و سنت کے اپوزٹ پھیلائی ہیں. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی جناب یہ انجینئر صاحب نے آ کے جو باتیں کرنی شروع کی ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ پرانے سارے غلط تھے. آپ کو یہ غلط فہمی, میں تو حیران ہوں کون لوگ ہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں, یا کون سے وہ چینل ہیں, یا کون سے وہ ذرائع ہیں جہاں سے آپ یہ حاصل کرتے ہیں کہ اسی لیے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب نے جو آگے باتیں کی ہیں اس کے مطابق تو سارے ہی غلط ہیں. جس سپیڈ سے حضرت صاحب جا رہے ہیں سب کو غلط کرتے ہوئے, اس سپیڈ سے آپ سمجھیے کہ اگلے 4-5 سال میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے باقی تمام صحابہ کرام اور ہر بندے کو دنیا میں جو اب تک پیدا ہوا یہ غلط ثابت کر چکے ہوں گے اپنے شوق میں, اپنی اس اکیڈمی میں, اپنے کمرے میں, اپنے دل و دماغ میں. اس سے باہر نہیں ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اس نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہوگا ان کو. جو نیک لوگ ہیں جن کی قبریں بھی سلامت ہیں, جہاں لوگ بھی جاتے ہیں, جن سے لوگ محبت کرتے ہیں, انسپائر ہوتے ہیں, وہ آپ اس کسی کھاتے میں بھی نہیں ہیں. تو وہ لوگ آپ کو غلط بیان کرتے ہیں, آپ کو جان بوجھ کے کوئی ماموں بنا رہا ہے, آپ کی کوئی فرقی لے رہا ہے. وہ جو فلموں والے آپ ڈائلوگ بولتے ہیں نا, وہ صورتحال آپ کے ساتھ چل رہی ہے. حضرت صاحب آپ کو وہ غلط کہہ رہا ہے کہ لوگ ایسا سوچتے ہیں. ایسا کوئی بھی نہیں سوچتا. چند ایک ہیں جن کو کچھ عرصے میں سمجھ آ جائے گی. سب لوگ اسی طرح ہی ہم عالم آن لائن بھی دیکھتے تھے, اور آپ کے ہی ان کیمروں سے جن سے آپ ویڈیوز بناتے ہیں ان سے کلپس نکلیں گے ایک دن. یہ ذہن میں رکھیے گا, عوام سے میں درخواست کروں گا, یاد رکھیے گا میرا یہ جملہ. ان کی اکیڈمی سے یہ نکلیں گی چیزیں, ان کی اکیڈمی سے لوگ, ان کے کیمروں سے لوگ ریکارڈ کی ہوئی ان کی گفتگو ان کو, کیونکہ ان کا نا بڑا اچھا انہوں نے جو سیفٹی میئرس لیے ہوئے ہیں اپنے لیے, جو انہوں نے اس کو سیو کر کے رکھا ہوا بڑا اچھا لیا ہوا, اس لیے نہیں نکلی. لیکن نکلیں گی. جھوٹ زیادہ ٹائم تک نہیں ٹکتا. یہ آپ کی ویڈیوز آئیں گے جس میں آپ اپنا اصلی چہرہ دکھا رہے ہوں گے لوگوں کو. آپ اتنی سردرد کر رہے ہیں غلطیاں, لیکن آپ چونکہ لبادہ آپ نے وہ قرآن و سنت والا لوگوں کو دکھایا ہوا, اوڑا بھی نہیں ہوا, صرف دکھاتے لوگوں کو یہ ہیں. آپ نے اوڑا بھی نہیں ہوا, اوڑا بھی ہو تو ہم سمجھیں گے چلیں کوئی بات نہیں. تو یہ آپ ایکسپوز ہوں گے بہت جلدی, دیکھیے گا. اب کیسے سمجھائیں کہ وہ غلط تھے؟ وہ ایک ہمارے جو مرشد پاک ہیں مصباحی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے بزرگوں کو کوئی برا کہے گا. اور دیکھیں وہ روایتیں جو ان کے بارے میں تھی وہ ہم پہ فٹ کر رہے ہیں کہ جی ایک زمانہ آئے گا لوگ جو ہے اسلاف کو برا کہیں گے. غدار ہیں یہ لوگ, یہ تو درمیانے لوگ ہیں. جی وہ دور آ گیا, اور آپ کے سامنے ناظرین کہ ہمارے اسلاف کو کون برا کہہ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اس طرح کے جیسے یہ مصباحی صاحب کا نام لیتے ہیں یا دوسرے ہمارے دور کے علماء کا, وہ جذباتی لوگ ہیں, عشق بھی کرتے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اچھے مسلمان بھی ہوں گے, لیکن وہ بات جو ایک ان کا اوریجنلٹی ہے وہ اس میں بات کرتے ہیں. یہ اپنی چالاکی سے چونکہ یوٹیوب کی جو آڈینس ہے اس کو سمجھتے ہیں, یہ اس انداز میں بات کرتے ہیں.
ان کی کوئی بات میں جان نہیں ہے، جو یہ بات کرتے ہیں جس سے لوگ جو ان کے ارد گرد جو ان کو اچھا کہتے ہیں، ان کو اچھا سمجھتے ہیں، ایکچولی ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ صرف ان کا یہ جو انداز تھا نا، یہ جو جھوٹ پر مبنی حضرت فرماتے تھے چیزیں، اور ان کا جو انداز تھا ٹپیکلی جو پھکی شکی والا نا، تو یہ بیسیکلی اس انداز کی وجہ سے لوگ دیکھتے ہیں. اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اور لوگ آڈینس پسند کرتی ہے اس طرح کی مطلب جو گفتگو ہے، جو اس طرح کی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح سے گالیاں دے کے یوٹیوبر اکٹھے کیے ہوئے ہیں، گالیاں دے کے اپنے ویوز اکٹھے کیے ہوئے ہیں، برا بھلا کہہ کے. مطلب آپ کو یاد ہوگا وہ ایک کچھ عرصہ پہلے ٹک ٹاک پہ ایک پاکستانی بندہ تھا جو نظر آتا تھا، نٹر سم تھنگ کوئی، تو وہ نٹر بھی یہی تھا نا، مطلب پہلے اس نے داڑھی شاڑھی رکھی ہوئی تھی، تو وہ یہ سارا وہی مطلب کنبا ہے. یہ ان کی جو باتیں آپ کو کچھ عرصے بعد ایکسپوز ہو جائیں گی، دیکھیے گا آپ. اسلاف میں بتاتا ہوں کون ہے. اسلاف ہیں ہمارے اہل البیت علیہم السلام، صحابہ اکرام علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد ائمہ محدثین. یہ ہیں ہمارے اوریجنل بابے، امام بخاری، امام مسلم، جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری نہیں کی. تمہارا کیا لینا دینا؟ یہ جن کا آپ نے ذکر کیا وہ تو ہمارے بھی اسلاف وہی ہیں، اور آپ نے صرف چوز کیا ان میں سے کچھ لوگوں کو، ورنہ اسلاف تو وہ بھی ہمارے ہیں. اور اس پہ انشاءاللہ ایک تفصیلی وہ جو فیکٹس اینڈ فگر والی ویڈیو وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے قریب، وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. تو ہم سب کے اسلاف وہ ہیں، اور ہم ان کی بات ہی نہیں کر رہے. ہمارے وہ جو بزرگان دین، وہ جو علماء، وہ جنہوں نے دین کی خدمت کی، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی، جنہوں نے جو دین کے رستے پر رہے، آپ ان کو جو برا بھلا کہہ رہے ہیں ان میں سے آپ ہیں. اسی کا ذکر ہوا تھا ان بزرگان دین کے ساتھ. تمہارے تو بزرگ ہی اپنے دھوکہ. یہ آپ ذرا غور کیجئے کہ یہاں یہ فرماتے ہیں ہمارے تو بزرگ ہی اپنے ہیں، یعنی ان کے اپنے کوئی بزرگ ہیں جو اوریجنلی ہیں، ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں. دھوکہ دینا بند کرو. تو بھائی جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ غداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو بدلہ لینا ہے. بالکل، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غداری کریں گے اللہ ان سے بدلہ لے گا، اور وہ بدلہ ہم سب دیکھیں گے بھی. اور پھر جب روز محشر حساب ہوگا تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو دیکھیں اپنی آنکھوں سے، جنہوں نے غداری کی اور اپنی ذاتی تشہیر کے لیے، جنہوں نے دین کو بیچا، جنہوں نے رب رسول کو بیچا اپنی ذاتی فائدوں کے لیے، بالکل دیکھیں، اور آپ ان میں سر فہرست ہوں گے.